لبیک 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 لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے یہاں طوفانی ہوا اور شدید بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے لائٹ بجلی آتی جاتی رہی بار بار، اور تفسیر کی ریکارڈنگ میں کافی اونچ نیچ ہوتی رہی، آواز بھی 2-3 جگہ پر کٹتا ہوا محسوس ہوگا، معذرت خواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، وحبیب رب العالمین، امام المتقین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و خلیلنا محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، واحشرنا فی زمرتہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی ہماری تراویح میں جس سوا پارے کی تلاوت ہوئی ہوگی وہ 7ویں کے پہلے ربع سے پاؤ سے 8ویں کے آدھے تک ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، آج ہماری تراویح میں سورہ انعام مکمل از اول تا آخر سورہ انعام کی تلاوت ہوئی ہوگی۔ سورہ انعام قرآن کریم کی عظیم الشان صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بے شمار فضائل کی حامل یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جن کے نزول کے وقت آسمان سے فرشتوں کی خصوصی جماعت گویا بارات کی شکل میں اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سورہ انعام کو نازل فرمایا تو اس طرح سے، حالانکہ بہت طویل صورت ہے، یہ 100 پارے پر مشتمل ہے، لیکن اس کی چند آیتوں کے سوا پوری کی پوری سورہ انعام ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور جب اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا تو یہ اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ اس سورت کے ساتھ میں حضرت جبریل امین تو تھے ہی، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ، ان کے جلوں میں چل رہے تھے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت مرنے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی دربار لگے گا جس میں سارے جنتی شرکت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کے ذریعے سے جنت کا ترانہ سنائیں گے۔ جنت کا ترانہ جیسے یہ جلسہ جلوس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترانے وغیرہ پڑے جاتے ہیں، تو وہ جنت کا ایک جلسہ ہوگا، جنت کا ایک دربار ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی حوروں کو حکم دیں گے کہ وہ جنت کے ترانوں کے ذریعے سے جنتیوں کو محظوظ کریں۔ تو پڑھنے والی جنت کی حوریں اور سننے والے جنتی، کیا مزہ ہوگا اور کیا وہ عالم ہوگا، اس کا تصور تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتے۔
جب وہ ترانے ختم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی دریافت کرے گا کہ اس سے بہتر تمہیں سناؤں؟ کہا کہ ہاں، کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ جنتیوں کو قرآن سناؤ۔ حضرت داؤد کی آواز اور ان کا لحن تو بہت مشہور ہے، ان کی آواز کو سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم سنائیں گے۔ زبور آپ پر نازل ہوئی لیکن آپ زبور نہیں سنائیں گے، قرآن سنائیں گے۔ کیا لذت ہوگی! اللہ فرمائے گا اب اس سے بہتر تمہیں سناؤں؟ اے اللہ اس سے بہتر اور کیا؟ تو اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ اے میرے محبوب آپ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ کیا لذت ہوگی جس پر قرآن نازل ہوا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور آپ کی آواز اور وہ درد اور وہ لذت، سننے والے بھی سرشار اور مدہوش ہو جائیں گے کہ جس پر قرآن نازل ہوا، جب وہ قرآن پڑھے گا اور جنت میں پڑھے گا اور ساری کیفیات کے ساتھ پڑھے گا تو پھر کیا عالم ہوگا سننے والوں کا۔ پھر اللہ پوچھے گا، اللہ دریافت کرے گا کہ اب اس سے بہتر میں تمہیں سناؤں؟ اے اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اے میرے بندو اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ کاش کہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے جن کو اللہ براہ راست قرآن سنائے گا۔ اے میرے بندو اب میں تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن سنائیں گے، انسان تو انسان، جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس وقت سورہ انعام کی تلاوت فرمائیں گے۔ یہ سورت جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تمام تعریفیں ہیں، تمام تعریف الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں للہ، صرف اسی اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا وہ اس کے ساتھ اوروں کو، پتھروں کو، درختوں کو، سورج کو، چاند ستاروں کو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو اس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وجعل الظلمات والنور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات کہا، ظلمات اندھیرے، کئی اندھیرے، مختلف اندھیرے، اور جب روشنی کی اور ہدایت کی اور نور کی بات آئی تو کہا کہ نور، انوار نہیں کہا، نور کہا۔ اندھیرے بہت سے لیکن ہدایت کی روشنی صرف ایک ہی۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں گمراہی کے ہزار راستے ہیں لیکن ہدایت کا راستہ تو صرف ایک ہی ہے جو شریعت محمدی کے نام سے جانا جاتا ہے، والنور۔ اس کے علاوہ جس راستے پہ بھی انسان چلے گا وہ راستے گمراہیوں تک پہنچانے والے، اندھیروں تک پہنچانے والے اور جہنم کے گڑھوں تک پہنچانے والے ہیں۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ جو اللہ کے نبی کا اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے وہ اللہ، وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ایک مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، اور پھر تمہارے لیے دنیا میں رہنے کی اور پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی، ثم قضى اجلا، پھر قضا اجل، ایک مدت مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت اس کے پاس مقرر ہے، ثم انتم تمترون،
پھر بھی تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے وہ اللہ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ، ہاں وہی کون وہی جس کی حکمرانی آسمانوں پر، جس کی بادشاہت زمینوں پر، جس کی حکومت سورج چاند اور ستاروں پر، وہی جس کی سلطنت دریاؤں کے پانی پر، صحراؤں کی ریت پر، درختوں کے پتوں پر اور فضا کی ہواؤں پر۔ کون ہے وہ کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ، وہی ہے اللہ، وہ اللہ ہے جس کی مرضی کے بغیر مٹی کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، جس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اور جس کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک قطرہ زمین پر ٹپک نہ سکے، جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اور آسمان سے زمین تک کا بادشاہ اور تنہا مالک اور بے مثال اور بے نظیر حکمران ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے، آسمانوں کا بھی رب اور مالک اور زمین کا بھی رب اور مالک، زمین اور زمین میں رہنے والوں کا رب اور مالک اور بادشاہ۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو اور تمہاری پوشیدہ حرکتوں کو بھی جانتا ہے، وجہرکم علانیہ حرکتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کی باتوں کو اور خیالات کو بھی جانتا ہے، اندھیروں کی بات کو جانتا ہے، روشنی کی بات کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہاری کمائی اور تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اللہ، مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس کی اجازت کے بغیر اور جس کی منشا اور مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے، دنیا جھک مارے، سارے اوزار لے آئے، ساری حکومتیں آ جائے، سارے لشکر آ جائے، سارے حکیم آ جائے، طبیب آ جائے، ڈاکٹر آ جائے، اگر اس کی مرضی نہ ہو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ جی ہاں، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی، اور اس مصیبت کو تم سے ہٹا اور ٹال نہیں سکتی سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے رحم اور کرم اور فضل کا معاملہ کرنا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے کرم کو، اس کے فضل کو، اس کے رحم کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر ایک جگہ پر اپنی صفات کبریائی کو یہاں بیان کرنے کے بعد وہاں پر اپنے قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ فارق الحب والنوا، یقیناً اللہ تو وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دانا جیسے گیہوں کا دانا ہوتا ہے، چاول کا دانا ہوتا ہے، اسے مٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ دانا پھٹتا ہے اور وہ گٹھلی پھٹتی ہے، پھر اس میں سے اس کو پھاڑنا اور پھر اس گٹھلی سے، اس دانے سے پودے کو نکالنا اور پودے کو درخت میں تبدیل کرنا، پھر اس پر ٹہنیاں اور شاخیں اور پتے اور پھل اور پھول لگانا اور پھلوں میں مزہ بھرنا اور پھولوں میں رنگت اور خوشبو کا بھرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو وہ ہے
جو ایک گٹھلی کو اور دانے کو پھاڑتا ہے اور پھر اس کو اس کے نتیجے تک پہنچاتا ہے. یعنی ایک گٹھلی تھی، ایک دانہ تھا، اس کو درخت میں، پودے میں، اور پودے سے درخت میں، اور درخت سے اتنا اس میں شاخیں اور پھل اور پھول اور تنا اور ٹہنیاں اور پتے، یہ سب کچھ کرنا یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے. ذالکم اللہ، وہ اللہ تمہارا رب ہے. فأنا تؤفکون، تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ ایسی کامل صفات والے، ایسی عالی صفات والے رب کو چھوڑ کر دوسرے چھوٹے اور باطل معبودوں کے پیچھے کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ فالق الاصباح، اور صبح کی روشنی کا نکالنے والا ہے رات کے اندھیرے سے، اندھیرے کے جگر سے روشنی کا نکالنے والا. کھپ اور گھٹا ٹوپ اندھیرا، رات گہری اور تاریک، اور پھر اس اندھیرے کے بعد صبح کی کرنوں کا نکالنا اور صبح کی پو کا پھاڑنا، یہ سب اللہ کے کام، اللہ کا کارنامہ. وجعل اللیل سکنا، اور اسی نے رات بنائی آرام کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو بنایا حساب کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے ایک زبردست طاقت والے کا، ایک غالب طاقت والے کا، العلیم، جو اس کی باریکیوں سے اور نزاکتوں سے بخوبی واقف ہے. بزرگوں اور دوستوں، وجعل اللیل سکنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا. ذرا سوچئے تو صحیح، انسان دن بھر کا تھکا ہارا، محنت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد جب شام ہوتی ہے، رات آتی ہے، ٹھنڈک اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتی ہے، انسان پرسکون نیند سوتا ہے، پھر دوبارہ دوسرے دن اٹھتا ہے، اپنے کام پہ چلا جاتا ہے. یہ اگر درمیان میں رات نہ ہوتی، دن کے بعد پھر دن اور پھر دن اور پھر دن، اجالا ہی اجالا، محنت ہی محنت، اور تھکن ہی تھکن، اور کام ہی کام. چند دن نہیں گزرتے کہ انسان کا دماغی توازن خراب ہو جاتا. 4 دن اگر کسی کو نیند نہ ملے تو پاگل جیسے ہو جاتا ہے، پاگلوں کی سے حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دن کے بعد رات رکھی، رات کے بعد پھر دن رکھا، اور دن کے بعد پھر رات رکھی، تاکہ دن میں محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا تھکا ہارا انسان رات میں سکون کی نیند سو سکے، اپنے ذہنوں، دماغ اور بدن کو آرام دے سکے. والشمس والقمر حسبانا، اللہ کے فرماتے کہ ہم نے چاند اور سورج کو حساب کی چیز بنایا، اور ایک اندازہ ہے ایسی ذات کا جو غالب اور بڑی جانکار ہے. یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، سورج اور چاند اور ستارے ایک لگے بندے نظام کے تحت چل رہے ہیں. روزانہ صبح ایک وقت خاص پر سورج نکلتا ہے، ایک وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہے، چاند کے نکلنے کا وقت ہے، سورج کے اور ستاروں کے طلوع ہونے کا مخصوص وقت ہے. یہ کائنات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں جو ستارے اور سیارے پھیلے ہوئے ہیں، ایک خاص نظام کے تحت چل رہے ہیں. یہ جو آسمانی ٹریفک چل رہا ہے، اللہ کی قسم، اگر اس سورج کے نظام میں اور نکلنے میں آدھے سیکنڈ کا، 1 سیکنڈ کا بھی اگر فرق ہو جائے تو یہ آسمان کا ٹریفک کا جو نظام چل رہا ہے، یہ درہم برہم ہو کر آپس میں ٹکرا کر پوری دنیا کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا. کس نے ان کو ایک خاص نظام کے تحت چلایا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ اللہ، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لئے آسمان میں ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں تم ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو. پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے اور آج بھی جب جہاز چلتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہماری منزل کی سمت کون سی ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. وهو الذی انشأکم، وہی ہے وہ اللہ، وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، آدم سے حوا کو بنایا، اور پھر ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا.
فمستقر و مستودع، ایک ٹھکانہ ہمیشہ اور بڑے وقت کے لیے رہنے کا ہے، اور ایک ٹھکانہ چند یعنی تھوڑی دیر کے لیے رہنے کا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مستودع کا مطلب ہے کہ باپ کی پشت، یعنی منی کے قطرات جو ہوتے ہیں باپ کی پشت سے نکلتے ہیں، تو یہ ٹھکانہ ذرات کی شکل میں اور منی کے قطروں کی شکل میں باپ کی پشت ہوتی ہے، اور مستقر کا مطلب ماں کا پیٹ، یا پھر مستودع یہ دنیا، اور مستقر یعنی آخرت، جو بھی ہو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، آگے اللہ فرماتے ہیں وہی ہے وہ اللہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسایا، اور بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے غلے کو نکالا، اور ان غلوں میں ہر طرح کے پھل بھی اور فروٹ بھی اور سبزیاں بھی اور انار بھی اور زیتون بھی اور عنب یعنی انگور بھی اور کھجور بھی، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور قصہ بھی نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، جو آپ کا اپنی قوم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کس طرح سے سمجھایا اور دعوت کیسے دی، دین کی طرف انہیں کیسے بلایا، اور کس حکمت کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حکمت کو اور ان کے اس دعوتی زاویے کو قرآن کریم کی مبارک سطروں میں جگہ دی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے بتوں کو پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے، جن پتھروں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو انہیں کو اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تم کو اور تمہاری قوم دونوں کو صریح اور واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو کہا، پھر آگے چل کر کیسے سمجھایا؟ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، اپنی قوم سے کہا جب رات ان پر طاری ہوئی تو آپ نے ایک ستارے کو دیکھا، ستارہ جو آسمان پر چمکتا ہے، خوبصورت اور بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اسلوب اختیار کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جسے کہتے ہیں، بتدریج دین کی طرف بلانا اور دعوت دینا۔ دیکھیے آدمی حکمت کے ذریعے سے بہت کچھ کام کر سکتا ہے، اور بغیر حکمت کے اگر کام کرنا چاہے تو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی؟ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور آسمان پر ستارے جھلملانے لگے، چمکنے لگے، ایک ستارے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنا خوبصورت ستارہ ہے، کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ چلو تھوڑی دیر کے اندر، تھوڑی دیر میں تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، لیکن تم تو ہر اچھی چیز کو، ہر بھلی چیز کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہو۔ یہ ستارہ ہے، اس کو اپنا رب مان لو، یہ میرا رب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں تم کو پتا چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے۔ ستارہ تو ستارہ ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ فلما افل، 2-4 گھنٹوں کے بعد ہی جب وہ ستارہ غروب ہو گیا اور پھر وہ وہی پہلے کی طرح اندھیرا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو بڑے عیب کی چیز ہے کہ تھوڑی دیر تک کوئی چمکے اور پھر دوبارہ غروب ہو جائے، یہ تو بڑے عیب کی بات ہے، ایسے کو کیسے معبود بنا سکتے ہیں؟ قال لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو، اندھیرے میں چھپ جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر کون ہو سکتا ہے جس کو معبود بنایا جائے؟ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دوسری رات آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، یا چند دنوں کے بعد جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی،
کہا کہ ہاں یہ ستارے سے بڑا ہے اور چمک بھی اس سے زیادہ ہے، خوبصورتی میں بھی اس سے بڑا ہوا ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو یہ میرا رب ہے۔ قال ھذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ حقیقت تو تم کو آگے پتہ چلے گی، لیکن چاند بھی چند گھنٹوں کا مہمان، تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کبھی ستارہ کبھی چاند، اس کو بھی دوام نہیں اور اس کو بھی فنا، وہ بھی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور یہ بھی اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے غائب ہونے والوں کو میں اپنا رب نہیں مان سکتا۔ اور پھر اندیکھے رب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یعنی اپنے حقیقی معبود اللہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ بھی دعوت کا ایک خاص اسلوب تھا، یعنی یہ چاند بھی گیا، یہ بھی اس قابل نہیں کہ اس کو اپنا معبود بنایا جائے، اس لیے کہ یہ بھی غروب ہونے والوں میں سے ہے۔ پھر جب سورج طلوع ہوا اور چمکنے لگا، آفتاب نصف النہار پر آ گیا، اس کی چمک سے پوری دنیا منور ہونے لگی، تو اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، یہ جسم میں بھی چاند اور ستاروں سے بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، تو کیا اسے اپنا معبود بنایا جا سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی یہ ستارے سے بھی بڑا ہے اور یہ سورج اور یہ چاند سے بھی بڑا معلوم ہوتا ہے، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنا رب مان لیتے ہیں۔ کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، اسے میں یہ میرا رب ہے، لیکن کیا وہ بھی تو ایک مخلوق جسے غروب ہونا تھا۔ فلما افلت، شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اندھیرا اس پر حاوی ہو گیا۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، یہ ایسے عیب والی چیزیں جن کے اندر جو اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، اندھیرا ان پر حاوی ہو جاتا ہے، ایسی عیوب والی چیزیں یہ میرے رب کیسے ہو سکتی ہیں اور یہ تمہارے رب کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ واقعتاً وہ چیزیں ہیں جن کو تم اپنا رب مان کر اپنے حقیقی رب کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ انی بریء مما تشرکون، جن چیزوں کو تم اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں ان سورج اور چاند اور ستاروں اور درختوں اور پتھروں سے بے نیاز ہو کر اور سب کو ٹھوکروں میں رکھ کر متوجہ ہوتا ہوں اور اپنی توجہ اسی ذات عالی کی طرف مبذول کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا اور جس نے زمین کو بنایا، اور سب سے یکسو ہو کر الگ ہو کر وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین سے بیزار ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں تو موحدین میں سے ہوں، توحید پرست ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں جس میں کوئی عیب نہیں، جو سارے عیوب سے پاک ہے، جس کی ذات کو کبھی فنا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اجالے میں آئے اور پھر اندھیرے میں چلا جائے اور پھر غروب ہو جائے، نہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات کو کبھی فنا نہیں، میں ایسے رب کو مانتا ہوں اور وہی میرا معبود حقیقی ہے۔ کیا بہترین اسلوب اختیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قوم کو بتدریج کیسے رب کی طرف بلایا اور اپنے اللہ کی طرف کیسے بلایا کہ دیکھیے اس چیز کو اگر تم اپنا رب مان سکتے ہو تو اس کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کو اپنا رب مانتے ہو تو اس کے اندر یہ عیب ہے، سورج کو اپنا رب مانتے ہو تو اس کے اندر یہ عیب ہے، تو یہ عیب والی چیزیں، یہ فانی چیزیں، یہ عارضی چیزیں رب ہونے کے اور معبود ہونے کے کیسے قابل ہو سکتی ہیں؟ لہذا سب کو چھوڑ کر اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس ذات کو اپنا رب حقیقی مان لو جس کو کبھی فنا نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جو سارے عیوب سے پاک ہے، سارے کمالات سے متصف ہے، تمام عیوب سے منزہ اور مبرہ ہے، ساری تعریفیں جس کے لیے ہے، اس ذات کو اپنا رب بنا لو۔ داعی کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، دین کی دعوت پیش کرنے والے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام پر
اخیر میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، یعنی جو شخص ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں جو شخص ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہم اس کو اس سے 10 گنا دیں گے، یعنی ایک نیکی کا ثواب اس سے 10 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ مثلا کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو مان لیجیے کم سے کم اس کو 10 سبحان اللہ کا ثواب اللہ پاک اپنی طرف سے دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو بدلے میں اس کو 10 برائیاں نہیں لکھی جائیں گی، فلا یجزى الا مثلها، تو سزا تو اس کو ایک ہی برائی کی ملے گی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا ظلم نہیں ہوگا۔ قربان جانے کو جی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم اور اس کی سخاوت اور فیاضی پر، انسان نیکی ایک کرے اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے، لیکن برائی کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک برائی کرے تو اس کو ایک ہی برائی کی سزا مل سکتی ہے، وہ بھی اگر اللہ معاف کرے تو اس کے اختیار میں ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عز و جل بڑا رحیم ہے، جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے، صرف ارادہ، دھیان سے سنیے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، خواہ عمل کی ابھی نوبت نہ آئے۔ مثلا رات میں ارادہ کر لیا کہ آج میں تہجد پڑھوں گا، تو صرف ارادے پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی گئی اور نیکی کرنے پر 10 گنا لکھ دیا گیا، لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی گئی تو گناہ کے ارادے پر گناہ لکھ دیا جاتا، لیکن جو شخص گناہ کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ پر عمل بھی کر لے تو پھر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، 10 نہیں، ایک لکھ دیا جاتا ہے، یا یہ کہ اللہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے ہی کی ٹھان لی ہو، یعنی جو شخص آمدن ہلاک ہونا چاہے وہی ہلاک ہو سکتا ہے، باقی جو تھوڑی سی بھی ہمت سے کام لے اور اپنے رب کی طرف اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی کامیابی یقینی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا دے دیتا ہے، مطلب اس سے جتنا کیا ہے اس کے 10 پٹ، جس کو ہم کہتے ہیں 10 گنا زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور برائی ایک کرتا ہے تو ایک برائی کی سزا میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، 10 نہیں لکھی جاتی، وہ بھی انسان توبہ کر لیتے وہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، لیکن قابل غور بات اس میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برائی کے بارے میں کہا ومن جاء بالسیئۃ، جو ایک برائی لے کر آئے گا۔ بزرگوں غور کی بات یہ ہے کہ نیکی کا کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا اور سنبھالنے کے بعد سنبھال کر دنیا سے لے کے جانا یہ اصل ہے اور یہ ضروری ہے، تب جا کر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح برائی کا معاملہ ہے، برائی کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، بری چیز ہے، لیکن برائی کے بعد اگر وہ توبہ کرے اور اپنے گناہ کو بخشوا لے تو پھر جب اللہ کے یہاں چلا جائے گا تو ایک برائی کا بدلہ، ایک برائی بھی باقی نہیں رہے گی، اس کے نام اعمال سے اس کو بھی صاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے نیکی کا کرنا اور نیکی کو بچا کر لے کے جانا۔ برائی اگر ہو جائے اور اس کو توبہ کے ذریعے سے معاف کر دے تو ایک برائی بھی اس کے نام اعمال سے مٹ جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے خصوصاً نیکیوں کی مثال کو کہ ایک آدمی ہے، ایک ٹانکی کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، ٹنکی ہے پانی کی جس میں اوپر سے دوسرے کہیں سے پانی آتا ہے، جمع ہوتا ہے، لیکن اس آدمی نے اس ٹانکی کو نیچے کی طرف ایک پائپ ہے، وال ہے جس کو کھلا رکھا ہے، تو کیا ہوگا، اوپر سے پانی آئے گا اور نیچے سے
پانی خود بخود چلا جائے گا. یہ جائے گا 1 گھنٹے کے بعد مشین بند کر دے گا, یہ سمجھے گا کہ میری ٹانکی پوری کے پوری بھری ہوئی ہے. ہاں, لیکن جب کھول کر دیکھے گا بعد میں پتہ چلے گا کہ ٹانکی کے اندر تو پانی نہیں ہے. کیوں نہیں پانی؟ بولے جہاں جو ٹانکی کا جو وال تھا وہ اس نے کھلا رکھا تھا, تو اس کے نتیجے میں پانی اوپر سے آتا تھا اور نیچے سے چلا جاتا تھا. کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنی نیکیوں پر ناز کرتے رہیں, اپنے اعمال پر ناز کرتے رہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے کوئی کچھ گناہ ایسے ہوں جن کی نحوست کی وجہ سے وہ نیکیاں ہماری برباد ہوتی چلی جائیں, اور آخرت میں جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے تو نام اعمال ہمارا خالی ملے. کہیں ایسا نہ ہو جائے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسجد میں باتیں کرنا وہ برائی ہے جس کی وجہ سے گناہ تباہ اور گناہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. حسد کرنا وہ برائی ہی ہے جو انسان کی نیکیوں کو سوکھی ہوئی, جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھاتی ہے, اس طرح سے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال اور بھی ہیں جو ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو ہمیں کرنا یہ ہے, نیکیاں کرنا ہے, ان کو قبول کروانا ہے اللہ سے مانگ کر, اور پھر ان کو بچا کر دنیا سے لے کے جانا ہے. اور اگر برا ہی ہو جائے تو معافی صافی کر کے توبہ اللہ اللہ سے آہوازاری کر کے رو دھو کر اس کو یہیں پر بخشوا لینا ہے اور معاف کروا لینا ہے, تاکہ جب اللہ کے حضور ہم پہنچیں تو نام اعمال ہمارا برائیوں اور گناہوں سے خالی رہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج کی ہماری اس تفسیر میں لائٹ کی پرابلم کی وجہ سے کافی میں سمجھتا ہوں آگے پیچھے کچھ آواز میں گڑبڑی ہو گئی ہے, معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.